السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک ایسے کام کے بارے میں بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ کی جو ہے ذہنی صحت آپ کے جو ہے ذہن میں اتنا سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، آپ کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کی جو ہے وہ ذہنی حالت جو ہے، اگر آپ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، تو کافی آپ کو سکون ملے گا، آپ کی پریشانیاں بھی کم ہوگی، اور آپ کو آپ کی زندگی میں جو ہے آپ ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، آپ بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوشی کو محسوس کریں گے۔ میں آپ لوگ کو آج ایک ایسی جو ہے کام کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں جو کہ میں خود کافی عرصے سے کر رہی ہوں، اور اس عرصے میں نے دیکھا ہے میری زندگی میں کافی جو ہے وہ چینجز آئی ہیں، کافی میں نے اپنی زندگی میں چینجز دیکھی ہیں، بدلاؤ دیکھا ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی میں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سکون ہو گیا ہے۔ اس سکون کی وجہ جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گی، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگیوں میں جو ہے وہ سکون آتی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اپنی زندگی میں جو ہے آپ یہ کام جو میں کرتی ہوں آپ لوگ لازم کر لیں، اپنے اوپر آج ہی سے آپ عہد کریں کہ آپ ہمیشہ جو ہے آپ کی جتنی بھی زندگی ہے آپ ہمیشہ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات اپنے ہاتھ سے نکالتے رہیں گے۔ صدقہ خیرات جو ہے یہ بہت ہی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے معمولی چیز، مگر اس کا جو اثر ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا اس کا اثر ہوتا ہے اپنی زندگی میں، کہ آپ لوگ جب اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دیں گے، آپ لوگ دیکھیے گا آپ کو جو اندرونی خوشی محسوس ہوگی وہ خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے جو دیا گیا نظام ہے، اس میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ یہ جو بات ہے یہ بہت واقعی میں حقیقت ہے، سچی ہے۔ رزق بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں جو ہے برکت ہو، روزی میں آپ کی برکت ہو، آپ کے پیسوں میں جو ہے وہ برکت ہو، تو آپ جتنا تقسیم کریں گے اپنے جو ہے رزق میں سے، چاہے وہ پیسے میں سے، چاہے اپنے رزق میں سے کچھ تھوڑا سا نکال کے آپ اگر کسی کی مدد کر دیں گے، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا، کتنی خوشی آئے گی، آپ کی زندگی میں جو ہے بہت آسانیاں ہوں گی، اور جس کو آپ دیں گے ہو سکتا ہے اس کے دل سے آپ کے لیے دعا بھی نکلے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے، کس وقت کس کی دعا ہمیں لگ جائے، یہ بات ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں آپ کے ہاتھ سے جو ہے خیر کا کام ہو، آپ کے ہاتھ سے جو ہے صدقہ اور خیرات نکلتا رہے۔ ویسے اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہوتا ہے، صدقے میں ہی شامل اچھی بات کہہ دینا۔ تو آپ اگر اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالیں تو ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں کہ جس سے کسی کا دل نہ دکھے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں یہی کہوں گی کہ جب سے میں نے صدقہ اور خیرات اپنی زندگی میں شامل کر دی ہے، ماشاءاللہ سے زندگی میں کافی جو ہے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ ضرور میری جو بتائے ہوئے کام پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے سارے راستے جو ہے وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، پیسے ہیں، چاہے وہ رزق ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا سا نکال کے اگر آپ بانٹیں گے کسی کو، اگر آپ جیسے کسی مسکین کو یا کسی ضرورت مند کو اگر آپ دے دیں۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بھی میں آپ لوگ کو بتاتی چلی، ضرورت مند سے مراد یہ نہیں کہ جو سڑکوں بازاروں میں جو پیشہ ور جو ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، ان لوگوں کی بات میں نہیں کر رہی ہوں۔ آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو کہ سفید پوش ہو۔ سفید پوش لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیچارے بہت ہی لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے گھر میں مالی وسائل کی اور زندگی میں بہت پریشانی ہوتی ہے، مگر وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سفید پوش، وہ اپنے منہ سے کبھی بھی نہ کچھ مانگتے ہیں، نہ اپنی پریشانی کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالیں۔ ہو سکتا ہے یہ ایسے لوگ ہمارے پڑوسیوں میں شامل ہو سکتا ہے سفید پوش لوگ ایسے جو غریب لوگ ہیں جو اپنی پریشانیوں کو چھپاتے ہیں، کسی سے بیان نہیں کرتے، اور بہت ہی بے بسی میں اور بہت ہی پریشانی میں وقت گزارے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو، تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے قریب کے لوگوں میں دیکھیں کہ کوئی ہے ایسا سفید پوش، تو اس کی ضرور آپ مدد کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کسی کی تھوڑی بہت بھی مدد کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں آپ کی جو ہے جتنے بھی کام ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے، اور آپ کی جو ہے صدقہ اور خیرات دینے سے آپ کی پریشانیاں اور بلائیں جو ہے وہ ٹلتی چلی جائیں گی۔ اور آپ پہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں اور وہ مستحق ہو، تو مستحق رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غریب مسکین بھی ہو سکتے ہیں، اور یتیم بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طریقہ صحیح ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رمضان وغیرہ میں چیریٹی کے اس کو دیتے ہیں، چیریٹی میں دیتے ہیں، جو بڑے بڑے ادارے بنے ہیں، فلاحی ادارے، اس کو بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ صحیح سے کہ ہاں صحیح ہے فلاحی ادارہ، تو ادھر آپ اپنی چیریٹی دیں۔ یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ وہاں جو ہے اپنے زکوٰۃ عطیات، کیونکہ وہاں پہ اکثر جو ہے اولڈ ہوم بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ بے سہارا عورتیں ہوتی ہیں، بے سہارا مرد ہوتے ہیں، تو ایسے جو ہے جگہ پہ اولڈ ایج ہوم وغیرہ، یہ بھی زکوٰۃ اور خیرات کے جو ہے مستحق ادارے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی یتیم اور مسکین بچوں کو پالنے کا ادارہ ہو۔ ایسی جو جگہیں ہوتی ہیں، ایسے جو ادارے ہوتے ہیں چیریٹی کے، یہاں پہ بھی آپ اپنے زکوٰۃ
عطیات اور خیرات آپ دے سکتے ہیں سال میں ایک دفعہ اگر آپ نکالیں تب۔ اور روزمرہ میں اگر آپ جو ہے نکالنا چاہیں تو چاہے آپ ہفتے میں ایک دفعہ 50 روپے نکالیں یا ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ 10 روپے بھی نکالیں، آپ کچھ بھی نکالیں اپنے پیسوں میں سے یا اپنے رزق میں سے، تو اس کا بہت جو ہے وہ اجر ہے۔ آپ لوگ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنا جو ہے وہ سکون آئے گا، کتنی آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی۔ آج کل جو ہے وہ دور بہت ہی مہنگائی کا دور ہے اور غربت سے جو ہے لوگ بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اکثر جو ہے نیوز میں آ رہا ہوتا ہے لوگ غربت کی وجہ سے تنگ آ کر لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی تو اپنا گزارا تو مشکل ہے، دور کی بات ہے تو اپنے بچوں کا کیسے کریں گے۔ تو جو ہے اس وقت میں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے سفید پوش لوگ ڈھونڈیں جو اپنے زبان سے اپنے منہ سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، نہ ان سے کچھ مانگتے ہیں، نہ کسی کے سامنے اپنی حاجت اور پریشانی کو دور کرنے کا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈ کے نکالیں اور اس مہنگائی کے دور میں ایسے لوگوں کی ہم تھوڑی بہت مدد کر دیں، چاہے وہ تھوڑے سے ہی کچھ پیسے کیوں نہ ہو، چاہے اپنے جو ہے وہ پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا سا راشن ہی کیوں نہ ہو، یا کچھ بھی ایسی کوئی چیز ہو، تھوڑے سے پیسے ہی کیوں نہ ہو، تو ہم جو ہے کسی کو دے دیں تو اس سے بہت ہی آپ کی زندگی میں دیکھیے گا انشاءاللہ سکون آئے گا۔ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جو ہے بہت ہی سکون آ گیا۔ مہنگائی کیونکہ آج کل اتنی زیادہ ہوگی کیونکہ لوگوں کا جو ہے وہ کچن بھی صحیح سے نہیں چل پا رہا ہے، راشن وغیرہ جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں خریدنے کی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ بہت ہی لوگ جو ہے ہر روز جو اپنی روز کی جن کی آمدنی ہے اس کے مطابق بہت ہی مشکل سے وہ راشن کے خرید پا رہے ہیں، جس سے اپنا تو کیا بچوں کا اور بیوی کا بھی گزارا بہت ہی مشکل سے ہو پا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا اپنی قریبی جو ہے آپ کے جو کریانہ اسٹور ہے یا وہاں جا کے آپ دیکھیں، ذرا وزٹ کریں کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پر بیچارے آتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی چیزیں لے کر جاتے ہیں، اور اپنی پریشانی جو ہے اکثر لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، مگر ان کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے بہت وہ پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جو محلے میں کتنے جو ہے سفید پوش ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے محلے میں رشتہ داروں میں کافی سارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن نظر ہی نہیں دوڑاتے ہیں، تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کا حق ہوتا ہے، یہ لوگ حقدار ہوتے ہیں، اپنے منہ سے کبھی یہ لوگ کچھ نہیں مانگتے، نہ کسی کے سامنے پریشانی بیان کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے یہ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سب سے پہلے مدد کریں۔ سب سے پہلے آپ گلی محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی مہنگائی اور غربت سے تنگ پریشان نہ ہونا خودکشی کر لے، ایسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ہمیں ڈھونڈ کے نکال کے ان کی تھوڑی بہت مدد کرنی ہے اپنی حیثیت کے حساب سے۔ اگر آپ کی زیادہ حیثیت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دی تو اسی حساب سے آپ مدد کریں، چاہے آپ کی حیثیت کم ہے تو آپ تھوڑی بہت اپنے حساب سے اپنی حیثیت کے حساب سے آپ مدد کر سکیں۔ اپنی آمدنی میں سے چپکے سے صدقہ اور خیرات کریں، بہت ہی اس کا اجر ہے جو ہے صدقہ اور خیرات۔ آپ لوگ ضرور جو ہے اس عادت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یقین کریں میری زندگی میں جب سے میں نے یہ عادت اپنائی ہے مجھے بہت جو ہے سکون ملتا ہے۔ جب تک میں کسی کو تھوڑا بہت کچھ دے نہ دوں، چاہے وہ رزق میں سے ہو، چاہے وہ جو ہے پیسوں میں سے تھوڑا بہت میں کسی کو اگر دے دوں، چاہے وہ میرے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہو یا بچوں کے یا کچھ بھی اگر مجھے سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ پیسے ہوں، کسی بھی طرح سے اگر میں مدد کر دوں تو مجھے بہت اس چیز کی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے۔ سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر ہی ہمیشہ کرتی ہوں۔ آپ لوگ ضرور اپنی اس عادت کو جیسے میں نے اپنائی ہے، آپ ضرور اس عادت کو جو ہے اپنائیں، اس سے بہت آپ کی زندگیوں میں جو ہے وہ فرق آئے گا۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین کی گئی عبادت اور اخلاق سے کیا گیا نیک عمل۔ آپ لوگ اس بات کو اپنی زندگی میں جو ہے شامل کر لیں، اخلاص سے کریں، جو ہے کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، اس میں آپ کا جو ہے خلوص شامل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر ملے، کیونکہ اعمال کو جو دار و مدار ہوتا ہے وہ پورا نیتوں پر ہوتا ہے۔ دوسروں کو جو ہے وہ برا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی خامیاں جو ہے انسان کو بہت مشکلوں سے نظر آتی ہیں، دوسروں کی خامیاں جو ہیں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، بہت آرام سے نظر آ جاتی ہیں، مگر ہم اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ایک خاص نظر ہمیں چاہیے اپنی خامیوں کو احساس کرنے کے لیے، اپنی خامیوں کو دیکھنے کے لیے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی نا وہی اللہ کا بندہ ہے۔ اپنے آپ کو آپ دیکھ کہ آپ میں کیا کیا خامیاں ہیں، آپ میں کتنی جو ہے خامی ہے، کمی ہے۔ آپ لوگ پہلے ہمیں اپنی کمیوں کو جو ہے پورا دیکھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے، پھر اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نہیں کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی جو ہے خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں پہ جو ہے ہم نظر دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس میں تو یہ کمی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ ہمیں جو ہے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، پھر ہمیں دوسروں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم پہلے خود صحیح ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر معاشرہ صحیح کر سکیں گے، اگر ہم ہی صحیح نہیں ہوں گے تو ہم پھر دوسروں کو کیسے صحیح کر سکیں گے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہو جن دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، دوسروں میں خامیاں نکالتے ہیں، نہ وہ دنیا میں سکون رہ سکتے ہیں، نہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسروں میں خامیاں نکالنا چھوڑ دیں، دوسروں میں جو ہے عیب نکالنا چھوڑ دیں، عیب تلاش کرنا چھوڑ دیں، عیب ٹٹولنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے جو کندھے پہ جو فرشتے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں اگر غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر، کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے برائی کر رہے ہیں، یا جو ہے
چغلی کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے جو ہے عیب ڈھونڈنے والے، کسی میں عیب تلاش کرنے والے؟ تو پلیز اگر آپ لوگوں میں اس طرح کی عادت ہے یا کسی میں بھی اس طرح کی عادت ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، تو اس عادت کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو ہے خامیاں نکالنا، دوسروں میں عیب جوئی کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں لوگ جو ہے دوسروں میں خامی نکال رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ اگر برا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہے ہی ایسا، اس کے ساتھ بہت اچھا ہوا، اس کے تو اعمال ہی ایسے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بہت اچھا ہوا، اور اگر خود پہ اگر برا وقت آ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو اللہ کی آزمائش آئی ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اس بات کو جو ہے آپ لوگ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں۔ ہم لوگ جو ہے سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے، زیادہ تر دوسروں کی جو ہے عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کے اندر جو ہے وہ خامیاں تلاش کرتے ہیں، دوسروں اس طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ پلیز اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو، اور اپنی زندگی میں صدقہ اور خیر اور عطیات اس چیزوں کا جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیں۔ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو شروع کر دیں، اور اگر آپ نے شروع کی ہوئے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس عادت کو آپ اپنا بھلے آپ جو ہفتے میں ایک دفعہ جمعے والے آپ جو ہے تھوڑے سے پیسے ایک باکس میں رکھ، چاہے وہ 50 روپے ہوں، چاہے وہ 10 روپے ہوں، چاہے وہ 20 روپے ہیں، اپنے گھر والوں کے حساب سے سب تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ، اور جو ہے سال میں جب وہ باکس جو ہے انشاءاللہ جب وہ بھر جائے گا تو رمضان میں وہ کسی مستحق، کسی سفید پوش کے حوالے آپ کر دیں، دیکھیے گا آپ کو کتنی جو ہے وہ خوشی ہوگی۔ چاہے آپ وہ باکس میں سارے پیسے ایسے بھی دے سکتے ہیں، یا چاہے آپ اس میں جو جتنے بھی پیسے جمع ہوئے ہیں اس سے آپ کچھ راشن یا سوٹ وغیرہ کچھ بھی اس طرح کی چیز جو آپ کو لگے کہ ہاں کسی ضرورت مند کے کام آ سکتی، تو آپ اس طرح سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کسی کی مدد کرنے کا۔ تو زیادہ تر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو جو ہے وہ راشن میں سے کچھ تھوڑا سا دے دیں، یا اگر آپ پیسے نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ انویلپ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ اسی پیسوں سے کوئی ضرورت کی چیز لے کر آپ کسی مستحق کو جو سفید پوش لوگ ہیں اس کے حوالے کر دیں، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔